السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول کے درس میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے لے کر نبوت کے حالات تک اس درس میں چیدہ اور کچھ مخصوص واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول سوموار کے دن 1 عام الفیل کو ہوتی ہے، یعنی یہ 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کے ایک واقعات پیش ہوئے، جن میں سے ایک مشہور واقعہ جو تاریخ میں نقل کیا گیا ہے اور اس وقت مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جس کی گونج سنائی دی تھی، وہ ہے ہاتھی والوں کا واقعہ جو قرآن مجید میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ ہاتھی والوں کے واقعات کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث نبوی اور ٹھیک اسی طریقے سے تاریخ کی کتابیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال ابرہہ یمن کا بادشاہ جو حبشہ کی طرف سے گورنر ہوا کرتا تھا، اسے ایک ترکیب سوجھی اور اس نے چاہا کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کی طرح صنعاء نام کے ایک شہر میں ایک کعبہ تعمیر کیا جائے۔ لہذا انہوں نے بڑا طویل اور بڑا مضبوط ایک کلیسا تعمیر کیا جو مسیحیوں کا عبادت خانہ ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے چاہا کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف اور وہاں کا حج ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عرب کے بیشتر لوگ کلیسا آئیں، صنعاء آئیں اور اسی طریقے سے طواف اور اسی طریقے سے حج یہاں پر کریں۔ یہ چیز قریش مکہ کے ایک شخص کو ناگوار گزری، لہذا بنو کنانہ کے ایک شخص نے اس کلیسا میں گھس کر یہاں پاخانہ پوت دیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ ابرہہ کو جب یہ بات معلوم چلی تو وہ سخت ناراض ہوا، غصے میں اس نے 60,000 کا لشکر لیا اور مکے پر چڑھائی کر دی۔ مکے میں ان کی فوج ہاتھیوں کے ساتھ جیسے ہی چڑھائی کر کے آئی، وادی محصر جو فی الحال مینا اور مزدلفہ کے بیچ کی وادی ہے، اس وادی میں ان لوگوں نے پڑاؤ کیا۔ یہاں پر آ کر ابرہہ کا ہاتھی رک گیا اور اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ابرہہ نے لاکھ کوشش کی کہ ہاتھی مکے کی طرف دوڑ پڑے، لیکن ہاتھی کو مشرق، شمال اور جنوب کی طرف دوڑایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کیا جاتا اس کا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ لہذا ابرہہ نے جان توڑ کوشش کی اور مکے میں انہوں نے حملہ کرنے کی پوری پلاننگ تیار کی۔ لہذا ابرہہ کے اس لشکر کشی کی اور اس مہم کی خبر جب مکے والوں کو پہنچی تو وہ آس پاس کے علاقوں میں اور پہاڑوں پر چڑھ گئے اور اپنا گھر خالی کر دیے۔ لہذا ابرہہ کے اس واقعے کو اس طریقے سے نقل کیا جاتا ہے کہ ابرہہ نے کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کا برا انجام کیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو ہلاک کر دیا گیا۔ لہذا قرآن مجید میں اس کو سورہ فیل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں پہ کنکریاں رکھ کر لشکریوں پر دے ماری، جس کی وجہ سے ان کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جس لشکر کو یہ کنکری پڑتی یا جس ہاتھی پر یہ کنکری پڑتی وہ گل کر نیچے ختم ہو جاتا۔ ابرہہ نے ہار مان لی اور جیسے ہی وہ واپس شکست کھا کر جانے لگا تو صنعاء تک پہنچتے اس کا جسم کٹ کر گرنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک چوزے کی طرح ہو گیا اور پھر صنعاء میں جا کر اس کا دل پھٹ گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ پہلا واقعہ فیل۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھلایا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، لہذا اس کی کھدائی کی جائے۔ پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے کہ بنو جرہم جس کو بنو خزاعہ نے نکال باہر کر دیا تھا، جب وہ واپس گئے تو انہوں نے اس کنویں کو پاڑ دیا تھا اور اس کے نام و نشان مٹا دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا اور عبد المطلب نے اس جگہ کی نشاندہی کر کے اس کی کھدائی شروع کی۔ کھدائی شروع کرتے ہوئے وہ جن نشانیوں کو وہاں پر دفن کر کے چلے گئے تھے، جن میں تلواریں، زرہیں اور اسی طریقے سے سونے کے 2 ہرن تھے،
ان کو وہ دفن کر کے چلے گئے تھے تو ایک کے بعد دیگرے وہ تمام چیزیں نکلنے لگی۔ قریش نے چاہا کہ عبد المطلب کے ساتھ وہ بھی اس کی خدائی میں شریک ہو جائے، لیکن عبد المطلب نے اس سے منع کیا۔ بات طویل ہوتی گئی اور جھگڑے تک بات پہنچی، لہذا طے یہ پایا کہ ایک عورت کے جو اس وقت عرافہ تھی یعنی جانکار تھی اور وہ مستقبل کے حالات بتایا کرتی تھی، اس کے پاس جایا جائے اور اس سے اس کے خواب کی تعبیر پوچھی جائے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لہذا لوگ اس کے پاس جانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے راستے میں ان کو ایسی نشانیاں دکھلائی جس نشانیوں کے بنا پر تمام کے تمام قریش نے یہ اعتقاد کر لیا اور یقین کر لیا کہ اس پر عبد المطلب ہی کو متعین کیا گیا ہے، وہی اس کی کھدائی کرے گا۔ لہذا عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کی اور حاجیوں کو زمزم کے پانی پلانے کا بندوبست کیا۔ انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے کہ ایک معجزات نقل کیے جاتے ہیں۔ ابن اسحاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تو اس سال حضرت آمنہ کے بطن سے ایک نور نکلا جس نور سے شام اور بصرہ روشن ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوتی ہے اور جس صبح پیدائش ہوتی ہے اس صبح میں کس طرح اس وقت کی سپر پاور طاقت یعنی ساسانی طاقت جو ہوا کرتی تھی، ان کے قلعے کے 14 کنگورے ڈہ کر نیچے آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر مجوسیوں کی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیدائش کے کچھ معجزات تھے۔ ان معجزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن میں خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ اوندھے منہ گرے ہوئے ملے تھے۔ لہذا عبد المطلب کو جب اپنے پوتے کے پیدائش ہونے کی خبر ملی تو وہ بھاگ کر آمنہ کے پاس آیا، بچے کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر ان کے لیے دعا کی، برکت کی دعائیں دی اور کہا میں ان کا نام محمد رکھتا ہوں۔ لہذا آج کا مشہور نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے دیا۔ آپ کی والدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ناموں کے ذریعے بڑے مشہور ہوئے، ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ معجزات تھے، لیکن چونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے انتقال کر چکے تھے، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے اور آمنہ کے بطن سے جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کا کوئی وارث والی اور وارث نہیں تھا، لہذا آپ کی کفالت آپ کی والدہ نے کی اور ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے اٹھائی۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب بڑا خوش ہوا اور اس کی لوڑی جو سویبہ کافی دیر سے ان کے گھر سے غائب تھی، ان پر سخت برہم اور غصہ تھا، لیکن جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر لے کر آتی ہے تو ابو لہب بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے اس خبر کی وجہ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کئی ایک لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دنیا ایک طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید کی صبح اور یہ اسلام کی صبح جو نظر آ رہی تھی اس سے مشرق و مغرب روشن تھے اور یہ روشنی آگے چل کر بڑا روپ دھارن کرنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش پر ضرور یہ ہوتا تھا کہ عرب میں ایک عام رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس بچے کی والدہ یا اس بچے کے گھر والے شہر کے ماحول سے دور دیہات کے ماحول میں اپنے بچے کو کسی عورت کو دیتے، جو عورت ان کو دودھ پلاتی یہ ان کی رضاعی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں کہلائی جاتی تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد میں طائف کے بنو سعد قبیلے سے ایک عورت آتی ہے جن کا نام حلیمہ ہے۔ یہ اپنے ساتھی عورتوں کے ساتھ مکہ آتی ہے، معلوم چلتا ہے یہ بعد میں آتی ہے، اور اس کی ساتھی عورتیں بہترین خاندان کے بچوں اور مالداروں کے بچوں کو گود لے لیتی ہے، یعنی انہیں دودھ پلانے کے لیے حاصل کر لیتی ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لیٹ آتی ہیں لہذا حضرت حلیمہ کہتی ہیں
کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عورت پر پیش کیا گیا، لیکن اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے ہر عورت نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، لہذا حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے بعد میں پھر ایک معجزات اور ایک چمتکار ہم اور آپ کو دیکھنے ملتے ہیں جو تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ خود حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس گدھی پر آئی تھی، سوار ہو کر آئی تھی، وہ بڑی لاغر اور کمزور تھی، اسی گدھی کے کمزور ہونے کی وجہ سے میری ساتھی عورتیں پہلے مکہ آ گئی تھی، لہذا جیسے ہی ہم بچے کو لے کر واپس اپنے قبیلے بنو سعد میں جانے لگے تو ہماری گدھی ہوا سے باتیں کرنے لگی اور بڑی تیز دوڑنے لگی۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میری چھاتی کا دودھ سوکھ گیا تھا اور میرا بچہ راتوں برکتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلانے کے لیے اڈاپٹ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی چھاتی میں دودھ بھرایا۔ تیسرا معجزہ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے لیے لینے کے بعد میں ان کی بکریوں کا دودھ اس سے پہلے سوکھا ہوا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بکریوں کے تھنوں میں اس طریقے سے دودھ بھرایا کہ خوب سیر ہو کر تمام گھر والوں نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ کی وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی اور جن کے تھن میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا وہ بھی دودھاری یعنی دودھ والی اونٹنی بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ کے گھر میں برکت، رحمت اور فضیلتوں کی برکھا ہونے لگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے خوب فیضیاب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آمنہ نے مطالبہ کیا کہ بچے کو واپس لا کر ہمیں دے دیا جائے، لیکن حضرت حلیمہ آمنہ کے پاس آئی، آمنہ سے مطالبہ کیا کہ مکے میں چونکہ ایک بیماری عام ہو رکھی تھی، لہذا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنہ سے کہا کہ بچے کو واپس انہیں سونپ دیا جائے تاکہ وہ مکے کی بیماری سے دور رہے۔ حلیمہ کے اصرار کے بعد آمنہ نے واپس بچہ حلیمہ کو سونپ دیا اور یہ تقریباً 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے ہیں۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں، بکریاں چرا کر لاتے ہیں اور ان کی بکریاں خوب سیر ہو کر آتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے اس وقت کال تھا اور سوکھا تھا، بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لہذا ہماری بکریاں اس کے باوجود پیٹ بھر کر آتی اور شام کو جب اپنے باڑے میں جاتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسرے چرواہے اور دوسرے مالکان اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جس طرف حلیمہ کے بچے بکری چرانے جاتے ہیں اسی طرف بکریاں چرا کر لایا کرو، ان کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں اور دوسروں کی بکریاں بالکل خالی پیٹ آیا کرتی تھی اور ان کے تھنوں کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ تقریباً 4 یا 5 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، سینے سے دل نکالتے ہیں اور دل کو آب زمزم سے دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد واپس وہاں چسپا کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک طریقے سے حضرت حلیمہ کے لیے دہشت اور خوف کا واقعہ بن کر ابھرتا ہے۔ حضرت حلیمہ ڈر جاتی ہیں اور حضرت حلیمہ واپس بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے یہاں پر چھوڑ دیتی ہیں، ان کو سونپ دیتی ہیں۔ یہ 4 سال کی مدت حضرت حلیمہ کے پاس گزرتی ہے۔ 2 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی والدہ جیسے ہی اپنے قبیلے میں جو مدینہ کے آس پاس میں بنو نجار تھا اس قبیلے میں آتی ہیں تو واپسی پر مقام ابوا میں انتقال ہو جاتا ہے، اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی کفالت میں اور اپنی والدہ کی گود میں صرف 2 سال رہتے ہیں۔ 2 سال کے بعد یہ کفالت اور یہ ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آتی ہے، لیکن عبد المطلب کی بھی 2 سال کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، لہذا انتقال کے بعد آپ کے شفیق اور سب سے پیارے چچا
ابو طالب کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ ابو طالب ہے جو آگے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط ڈھال کا کام دیا، اور گرچہ خود اسلام نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست طریقے سے ابو طالب نے ساتھ دیا۔ جب بھی ضرورت پڑی اور قریش مکہ نے آپ کو ستانے کی کوشش کی، ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قریش مکہ کی تمام طرح کے وار حرکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ لہذا تاریخ اور حدیث نبویہ ہمیں بتلاتی ہے اور تاریخ نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک کسی بھی شخص کی یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کفالت میں آتے ہیں۔ ابو طالب کی کفالت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے بوجھ نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے چچا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے لیے ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور اپنے چچا کے ان حالات میں جن حالات میں مکے میں کال پڑ گیا تھا اور ایک طریقے سے بھوک مری آ گئی تھی، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرائے پر بکریاں چراتے تھے۔ لیکن آپ کی عمر جیسے ہی 12 سال ہوتی ہے، آپ کے چچا آپ کو اپنے خاندانی پیشہ سے روبرو کراتے ہیں جو کہ تجارت ہوتا ہے، اور اس تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب اپنے ساتھ لے کر شام کے سفر پر جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بصرہ نامی مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک شخص جس کا نام جرجیس ہوتا ہے اور جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں شخص، یعنی ابو طالب سے متوجہ ہوتا ہے کہ تیرا یہ بھتیجا نبی بننے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت سے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ ابو طالب ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے اندازہ کہ میرا یہ بیٹا بڑا باکمال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ یہاں سے اس وادی سے گزر رہے تھے، اس کو تمام درخت اور پتھر اس کے لیے سجدے میں تھے، لہذا ایسا صرف نبی کے تعلق سے ہوتا ہے، اور یہ اپنی قوم کے اور اپنی امت کے نبی ہیں۔ لہذا ابو طالب سے انہوں نے اصرار کیا کہ اپنے اس بھتیجے اور اپنے اس بچے کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ اگر آپ اسے ملک شام لے گئے تو یہودی ان کو پہچان لیں گے اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی عمر کو پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ لڑی جاتی ہے، جنگ فجار کہتے ہیں۔ یہ قریش اور ایک دوسرے قبیلے کے درمیان میں لڑی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو ایک بہترین واقعہ پیش آتا ہے جن کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول کے تعلق سے ہم آپ کو بتلاتے چلیں۔ حلف الفضول ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے تحت یہ طے پایا گیا تھا کہ مکے میں اگر کوئی بھی مظلوم شخص جس کا مال غصب کر لیا گیا ہو یا جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کو ظالم سے بدلہ دلائیں گے اور اس کا مال اس کو واپس کر دیں گے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص زبید قبیلے کا ایک شخص مکے میں اپنا سامان لے کر آتا ہے، اور عاص بن وائل نام کا ایک شخص اس سے سامان خریدتا ہے لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کرتا ہے۔ وہ شخص بنو سہم، بنو خزیمہ اور کئی قبیلوں کے پاس جاتے ہیں اور گہار لگاتے ہیں کہ عاص بن وائل سے ان کا حق دلا دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک بھی کان نہیں دھرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا زبیر بن عبد المطلب کو یہ بات معلوم چلتی ہے، تو زبیر بن عبد المطلب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے کہ اس کا مال اس کو واپس دلا دیا جائے، اور آئندہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے تو تمام کے تمام قبیلے اور خاندان مل کر اس کا حق ضرور بضرور دلا کر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ اور مخصوص واقعات میں ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ایک خاتون کا مال لے کر جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت داری اور اپنی سچائی اور اپنی عادت و اخلاق کی وجہ سے پورے قریش مکہ اور پورے مکہ میں مشہور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک عورت جس کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے، انہیں یہ بات معلوم چلتی ہے یہ بیوہ عورت ہوتی ہے، لہذا یہ عورت اپنے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتی ہیں اور اسے تجارت کی غرض سے شام لے جایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت خدیجہ بنت خویلد کا غلام میسرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے ہیں اور سفر پر سے واپس آتے ہیں تو بھاری منافع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے۔ میسرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سفر کیے ہیں، آپ کے عادات، اخلاق اور آپ کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں اور خدیجہ بنت خویلد کے پاس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے پل باندھتے ہیں۔ لہذا اس وقت یہ واقعہ جس سے حضرت خدیجہ متاثر ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور ان عورت کی عمر جس کو خدیجہ بنت خویلد کہا جاتا ہے، ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام قبول کر لیتے ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب یہ نکاح پڑھاتے ہیں اور یہ دونوں ازدواجی زندگی بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنی زندگی کے ایام گزرتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی عمر کو ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں آتی ہے۔ قریش مکہ اعلان کر دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کسی طوائف یعنی پیشہ ور عورت کی کمائی نہیں لگے گی، نہ سود کا پیسہ لگے گا، نہ چوری کا پیسہ لگے گا، لہذا وہ حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر پتھر ڈھو کر لاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوتی کھول دی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت عرب کے معاشرے میں ننگا پن اور برہنہ رہنا کوئی معیوب بات نہیں ہوا کرتی تھی، چونکہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوا کرتا تھا، لہذا وہ لوگ ننگے گھوم سکتے تھے، ان کے یہاں پر یہ معیوب بات نہیں تھی۔ لہذا آپ کے چچا عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی دھوتی کھول کر کاندھے یا سر پر رکھ لیں جس پر پتھر رکھے جا رہے تھے تاکہ وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ لہذا ان کی دھوتی کھول کر جیسے ہی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور جیسے ہی ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری دھوتی برات احمد۔ یعنی یہ پہلا واقعہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ دیکھی گئی ہو۔ اس سے پہلے اس کے بعد میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں کھلا تھا۔ یعنی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوتی ہے اور یہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی پہاڑی جس کو حرا کہا جاتا ہے اس کے غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہاں پر دھیان لگائے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات، ان تمام طرح کی کیفیات اور ان تمام طرح کے رسم و رواج جن رسم و رواج میں اس وقت قریش مکہ پڑے ہوئے تھے اس سے دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف دھیان لگائے بیٹھے رہتے اور یہ دھیان ایک عبادت کی شکل اختیار کر جاتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین اگلے دور کے تعلق سے ایک نئی ویڈیو آپ کی پیش خدمت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔